الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ زخرف شفا کی 32 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضة ومعارج علیہا یظہرون ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اور اگر ایسے نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی ڈگر پہ چل پڑیں گے، ایک ہی جماعت بن جائیں گے، اگر ایسے نہ ہوتا تو لجعلنا، رب کریم فرماتا تو پھر ضرور بے ضرور لام تاکید کے لیے ہے، پھر یقیناً ایسے ہو جاتا، لجعلنا ضرور بے ضرور ہم کر دیتے، لمن یکفر بالرحمن، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کا منکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، اس کے لیے کیا کر دیتے؟ لبیوتہم، ان کے گھر ایسے بنا دیتے کہ سقفا من فضۃ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی، ومعارج علیہا، اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی، یظہرون، جن پر وہ چڑھتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب کریم فرماتا اگر ایسے نہ ہوتا نا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی طرف ہو جائیں گے، تو میں اپنے منکروں کو اتنا دیتا کہ ان کے مکانوں کی چھتیں بھی چاندی کی بنی ہوئی ہوتی، ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنی ہوئی ہوتی۔ ان چھوٹی چیزوں کا تو کیا کہنا، ان کے گھر چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوتے۔ اگر ایسے نہ ہوتا کہ سارے لوگ اس طرف چل پڑیں گے، معلوم کیا ہوا، جو میں بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، رب کائنات جل وعلا دنیا کی دولت ہر کسی کو دے دیتا ہے، لیکن اس کی عزت کی قسم، ایمان کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، دوسرے کو نہیں دیتا۔ دنیا کی دولت کا کیا ہے، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، ایسا ہے کیا؟ ایک وہ کھایا جو گندگی پیشاب و پاخانہ بنا کے نکال دیا، ایک وہ پہنا جو پرانا اور بوسیدہ کر کے اتار دیا، اس کے سوا تیرا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ دعویٰ تو بہت کرتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ 3 چیزوں کے بارے میں تو دعویٰ کرتے ہیں یہ چیزیں میری ہیں، ایک مال ہے، ایک اولاد ہے، اور تیسری چیز تیرے اعمال ہیں۔ ذرا غور کر، مال وہ دولت کے جس کی خاطر تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اکٹھی کیے چلا جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتا ہے، بعض اوقات نافرمان اولاد اپنے باپ تک کو مال کی خاطر قتل کر دیتی ہے، اولاد جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنے باپ کو راستے سے ہٹا دیتی ہے، والدین کو چھٹی دے دی جاتی ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتا ہے، بہنوں کا مال کھا لیا جاتا ہے، زیادتی کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مال کو حاصل کرنے کے لیے۔ مگر غور تو کر، جو ہی تیری آنکھیں بند ہوتی ہیں سب سے پہلے تیرا مال ہی تیرا بیگانہ ہوتا ہے۔ جب تیری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو تیری آنکھیں بند ہوتے ہی تیرا مال تجھ سے بیگانہ ہو گیا۔ کدھر گئی تیری دولت، کہاں گئی تیری پیجارو جیپیں، کدھر گئی تیری جائیدادیں، کہاں گئی تیری ملیں، تیری فیکٹریاں؟ وہ جو ظلم و ستم کر کے لوگوں پہ تو نے مال و دولت اکٹھا کیا تھا، بینک بیلنس بنایا تھا، کدھر گیا؟ تیری آنکھیں بند کرتے ہی وہ تجھ سے جدا ہو گیا۔ اور تیرے عز و کربا نے کیا کیا؟ تیرے ہاتھ کی کلائی گھڑی بھی اتار لی، تیری جیب کو بھی خالی کر لیا، اور تجھے وہ لباس پہنایا جس میں جیب ہے ہی نہیں۔ اب تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہ گیا، تیرا مال سب سے پہلے تجھ سے بے وفائی کر گیا۔
اس کے بعد ہے کہ تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن، تیرے بھائی، تیرے عزت، تیرے اکبر، تیرے قبیلے والے، تیرے خاندان والے، تیرے یار دوست، تیرے محلے والے، اور انہوں نے بھی تیرا ساتھ دیا، لیکن کب تک دیا؟ قبر کی دیوار تک۔ قبر میں لٹا کر یہ بھی واپس آ گئے۔ اب سوچ، اب تیرے پاس کیا باقی رہ گیا ہے؟ صرف تیرا عمل باقی رہ گیا ہے، اس کے سوا تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اوے بے وقوف، وہ چیز جو تیرے پاس رہے گی تو سب سے کم وہی چیز اپنا رہا ہے جو سب سے پہلے تجھے چھوڑ جائے گی، تیرے ساتھ بے وفائی کرے گی، تو چیز کو اپنا رہا ہے۔ خوب کسی نے کہا، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ کہاں گئے وہ فرعون، وہ نمرود، وہ شداد، جن کے پاس دولت کتنے انبار تھے؟ قارون کے پاس تو اتنی دولت تھی کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک جماعت تھی جس پر اس کے خزانوں کی چابیاں لا دی جاتی تھیں۔ کہاں گیا وہ قارون؟ کدھر گیا اس کا خزانہ؟ کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا اس کی فرعونیت؟ کہاں گیا شداد جس سے سونے اور چاندی کے اینٹوں کے ساتھ محلات بنائے تھے اور جنت ارم کے نام سے ایک شہر آباد کر لیا تھا، اور جس پہ اس نے دودھ اور شہد کی نہریں چلا دی تھیں، ہیرے جوہرات اور نہروں میں بطور سنگریزے ڈالے تھے؟ کدھر گیا وہ شداد؟ کہاں گیا وہ نمرود؟ سارے کے سارے مر کھپ گئے۔ اگر عزت ملی ہے تو اس کو ملی ہے جو اللہ کے نبیوں کا غلام تھا، اسے عزت ملی ہے۔ مکہ مکرمہ میں لوگ بہت پائے جاتے تھے، ان میں ولید بن مغیرہ وہ شخص تھا۔ عام لوگوں نے اپنے بت بنا رکھے تھے، کسی نے پتھر کا، کسی نے لکڑی کا، کسی نے لوہے کا، کسی نے کانسی کا، کسی نے تانبے کا۔ بہت امیر ہو تو اس نے چاندی کا بت بنا رکھا تھا۔ ولید بن مغیرہ کا بت سونے کا تھا، بڑا امیر شخص، نامور شخص، مگر سوچیں مر وہ بھی گیا، اور وہ حضرت بلال بھی، جن کو ایک وقت کھانے کو بھی کچھ نہ ملتا تھا، دنیا سے وہ بھی چلے گئے۔ مگر سوچے عزت کس کو میسر آئی ہے؟ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز کون ہو رہا ہے؟ کتنی دیر تک ولید بن مغیرہ زندہ رہا ہوگا؟ وہ کافر کتنی دیر زندہ رہے ہوں گے؟ حضرت سیدنا بلال نے کتنی دیر تک گالی برداشت کی ہوں گی؟ مگر انجام کار کس کا اعلیٰ ہوا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کی خدمت فیض درجت میں کوئی شخص حاضر ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ اس سے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا تھا۔ میرے کریم آقا فرمانے لگے، پھر اپنے آپ کو مصیبتوں کے لیے تیار کر لے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں بکری کا یا بھیڑ کا مرا ہوا ایک بچہ پڑا تھا، جس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی کہ وہ گل سڑ گیا تھا، کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ تو میری کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم نے صحابہ سے فرمایا، تم میں کوئی ایسا ہے جو اس کو حاصل کرنا چاہے کچھ خرچ کر کے، درہم 2 درہم کا یہ لینا چاہے، کوئی ایسا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ اس سے تو کوئی مفت بھی نہیں لے گا، جو مرا ہوا ہے، جس کا جسم گل سڑ گیا ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے، قریب کھڑا نہیں ہوا جاتا، اسے کون خریدے گا؟ اس سے تو کوئی مفت بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی جو اس کے مالک تھے، جن کے ہاں یہ مر گیا، انہوں نے اس کو باہر آ کر ایک گھڑے میں پھینک دیا، وہ بھی رکھنے کو تیار نہ ہوئے، اس کو کون لے گا؟ میرے قریب فرمانے لگے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور اگر دنیا کے دولت کی قیمت اتنی بھی ہوتی، مرتبہ اتنا بھی ہوتا جتنا اس مرے ہوئے بچے کو ہے، تو ایک کافر کو پینے کے لیے پانی بھی نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت اتنی بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرماتا کہ اگر ایسے نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک کے ڈگر پہ چل پڑیں گے، تو میں اپنے منکروں کو اتنا دیتا اتنا دیتا اتنا دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی ہوتی، ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل مجکیم اپنے منکروں کو زیادہ دے دیتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، یہاں کوئی یہ بھی نہ سمجھ بیٹھے کہ شاید جس کے پاس مال و دولت ہے رب اس سے ناراض ہے۔ نہیں نہیں، ہرگز ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، بڑے اختیارات تھے، سونے چاندی کے انبار ان کے ہاں لگے ہوئے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مالدار تھے کہ جب یہ دنیا سے گئے ہیں
تو ان کی ہر بیوی کو کئی لاکھ درہم آئے تھے حصہ میں، اور حالانکہ ان کو 8واں حصہ ملا تھا۔ دولت کا ہونا برا نہیں ہے، دولت کو غلط طریقے سے خرچ کرنا یا غلط طریقے سے اکٹھا کرنا برا ہے۔ بہت خوب مثال دیتے ہیں علماء اکرام کہ کشتی چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کشتی پانی میں ہو تو مذائقہ نہیں ہے۔ بات غور سے سنیں، کشتی پانی میں ہو تو مذائقہ نہیں ہے، یعنی کشتی دریا میں ہو تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر دریا کشتی میں آ جائے تو اب وہ ڈوب جائے گی۔ کشتی سمندر میں ہو تو حرج نہیں ہے، بلکہ کشتی کے چلنے کے لیے سمندر کی ضرورت ہے، لیکن اگر سمندر ہی کشتی میں داخل ہو جائے تو اب اس کو ڈبو دے گا، برباد کر دے گا۔ دنیا میں انسان کا ایمان والے کا رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن دنیا تیرے دل میں نہ آ جائے تو برباد نہ ہو جائے کہیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ دنیا کی دولت صحابہ اکرام کے پاس بھی تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے اس دولت کو کس انداز سے سنبھالا اور اس سے کیا کچھ خریدا۔ میرے کریم آقا تاجدار وجم شفیع معظم رحمت عالم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ایک ہی کنواں تھا بئر روما، جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ پانی قیمتاً دیتا تھا، مسلمانوں سے ضد کرتا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار وجم شفیع معظم رحمت فرمایا، کون ہے جس کنویں کو خرید کر اللہ کی رضا کی خاطر وقف کرے گا، جنت میں اس کے لیے چشمے کا میں مصطفیٰ ذمہ دار ہوں گا۔ اب اگر کسی کے پاس پیسے ہوتے ہی نہ، کون خریدتا؟ سارے مسلمانوں پر تنگی تھی، حضرت عثمان غنی نے 35,000 کا وہ خریدا اور بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائماً ابدا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کیا خریدا؟ دولت ان کے پاس بھی تھی، دولت فرعون کے پاس بھی، قارون کے پاس بھی، شداد کے پاس بھی۔ انہوں نے فرعون نمرود شداد نے اپنی دولت سے جہنم کو خریدا، عثمان غنی نے اپنی دولت سے جنت کا چشمہ خرید لیا۔ مسجد نبوی شریفہ کی وسعت کی ضرورت تھی، مسجد کا دامن تنگ ہو گیا تھا، صحابہ کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، ایمان والے دین الہیہ میں، میرے نبی کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے۔ میرے کریم آقا صلیبی نے مسجد کے آنگن کو، مسجد کے صحن کو، مسجد کے کمرے کو تنگ محسوس کیا تو ساتھ والے ہمسائے کو بلایا، فرمانے لگے بھائی مسجد کی ہم نے توسیع کرنی ہے، ہمارے ساتھ سودا کر لے، اپنا مکان ہمیں دے دے، اور اس کے بدلے میں ہم تجھے کیا دیں گے؟ جنت کا مال ہم تمہیں عطا فرماتے ہیں، تبادلہ کر لے، یہ مکان ہمیں دے دے، جنت کا مال ہم سے لے لے۔ ہر وقت ہر شخص کے مقدر میں ہر شے نہیں ہوا کرتی تھے، یہ بھی صحابی۔ عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے کہ میں اپنے لیے کچھ انتظام کر لوں۔ میرے کریم آقا نے اجازت و رحمت فرما دی، وہ چلے گئے۔ چونکہ یہ گفتگو صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوئی تھی، عثمان غنی اس وقت موجود نہ تھے، کسی نے جا کے ان کو بتا دیا کہ عثمان آج سودا ہوا تھا، اور بڑے غضب کا سودا۔ کریم آقا نے اپنے مسجد کے ہمسائے کو بلا کے فرمایا تھا یہ مکان مجھے دے دے اور جنت کا مکان مجھ سے لے لے، مگر اس وقت اس کے مقدر میں یہ چیز تھی نہیں۔ اس سے کیا کہ مجھے مہلت دیجیے۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا تو فوراً اس کے ہاں گئے، جا کے فرمان گے بھائی بتا اپنے اس مکان کی کیا قیمت تو لے گا، بیچنا چاہتا ہے؟ اس سے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا قیمت لے گا؟ اس سے بہت زیادہ قیمت بتا دیں، یعنی اگر اس کی قیمت 10,000 تھی تو 30,000 40,000 بتا دی۔ وہ جانتا تھا عثمان غنی ایک سمجھدار تاجر ہیں اور ان کے ساتھ میں نے بہت طے کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے منہ مانگی قیمت اس کو عطا فرما دی، فرمائیں گے یہ لے قیمت اور مکان خالی کر دیں۔ تو وہ حیران ہو کہنے لگا عثمان تو بہت ماہر قسم کا تاجر ہے، دانا تاجر ہے، اور تجارت میں کبھی تو خسارہ نہیں اٹھاتا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے تجھ سے بہت زیادہ قیمت مانگی، تو نے وہ پوری کی پوری عطا کر دی، ایک پائی بھی کم نہ کی۔ عثمان غنی مسکرا کے فرمائیں گے تجھے نہیں پتہ اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے، مکان خالی کر دے۔ اس سے کہا ٹھیک ہے مکان خالی کر دیتا ہوں، مجھے شام تک کی مہلت دیجیے، اب میرے پاس اتنی زیادہ رقم آ گئی ہے کہ بہترین مکان، بڑا مکان خرید سکتا ہوں۔
فرمان کہ مجھے ابھی چاہیے. کہنے لگا تلاش تو کر لینے دو. فرمان کہ فلاں محلے میں میرے ایک مکان ہے وہ بھی لے لے, جلدی کر خالی کر اس کو. مکان خالی کروا لیا. مکان خالی کروا کے میرے نبی کی خدمت فیض درجت میں آئے اور آ کے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو ساتھ والے مکان کی ضرورت ہے. میرے کریم آقا سب کچھ سمجھ گئے, مسکرا دیے, فرما کہ ہاں عثمان ضرورت ہے. تو عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے پتہ چلا آپ نے اس کی قیمت بھی لگا دی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. فرمانے لگے ہاں عثمان قیمت لگا دی ہے. اب میرے نبی کے داماد عثمان غنی کا عقیدہ دیکھیے. وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی بتائیے یہ قیمت صرف اس کے لیے ہے یا جو بھی بیچے اسی قیمت پر آپ خریدیں گے؟ جانتے ہیں جسے میرے نبی چاہیں دیں, جسے چاہیں نہ دیں. تو میرے کریم آقا مسکرا کے فرمائے کہ عثمان اسی قیمت پر خریدوں گا جو قیمت اس کو میں بتا چکا ہوں. سیدنا عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ وہ مکان میرا ہو چکا ہے, میں آپ کے ہاتھ بیچتا ہوں اسی قیمت پر آپ خرید رہے ہیں. ہمارے درمیان اللہ گواہ ہے. سبحان اللہ کی رجسٹری ہو رہی ہے. اللہ گواہ ہے آپ خرید رہے ہیں, میں بیچ رہے ہیں. میرے کریم آقا نے مسکرا کے فرمایا عثمان بے پرواہ ہو جا, تیرے لیے جنت میں محل کا میں مصطفیٰ ذمہ دار ہوں. تھا ان کے پاس بھی مال نا, دولت ان کے پاس بھی تھی, مگر ان دولت سے خریدا کیا؟ بات یہ ہے کہ رب کریم کی عطا ہے, کسی کو دولت عطا فرمائے اس سے نیکیاں خریدتا ہے, کسی کی دولت عطا فرمائے اس سے جرم خریدتا ہے. کوئی جنت کے باغات خریدتا ہے, کوئی جہنم کے انگارے خریدتا ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے ہوتے اور ان کی چارپائیاں بھی چاندی کی ہوتی. ان کے جو سریر چارپائیاں ہیں علیہا یتقیون, جن تختوں پر وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوتے وہ بھی چاندی کے ہوتے. ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے ہوتے, ان کی چھتیں اور سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتیں. وَزُخْرُفًا اور طرح طرح کی آرائش کی چیزیں, ہیرے جواہرات موتی لال ان کا مقدر ہوتے, ان کے پاس ڈھیر لگے ہوئے تھے. لیکن یاد رکھو وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زندگی کا ایک سامان ہے, اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, یہ چھن جاتا ہے. یہ مسجد جس میں آپ بیٹھے بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ درس قرآن کریم لے رہے ہیں, اور الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ جس مسجد میں بیٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, جمعہ پڑھ رہے ہیں. آپ جانتے اس مسجد یہاں کیا تھا؟ یہ گردوارہ تھا سکھوں کا. وہ اس گردوارے میں کسی مسلمان کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے, کہتے تھے ملیچ ہو جائے گا, کسی مسلمان کو ہم اپنے گردوارے میں نہیں داخل ہونے دیں گے. مگر کیا ہوا, ان کا گردوارہ مسجد میں بدل گیا. کدھر گئے وہ سارے کے سارے لوگ؟ ذرا اپنے مکانوں کو دیکھیے, کیا یہ تمہاری ملکیت؟ خوب بات ہے کہ کوئی آدمی کسی بادشاہ کے دربار میں اللہ کا برگزیدہ بندہ آیا تھا اور اس نے بادشاہ کو یہ کہا تھا کیا مجھے اس سرائے میں رہنے کی اجازت ہے؟ اس نے بادشاہ کے محل کے جانب اشارہ کر کے کہا تھا یہ سرائے یعنی جس میں لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, مسافر خانہ, تھوڑی دیر کے لیے کوئی بندہ ٹھہرے پھر چلا جائے. اس شخص سے کہا مجھے سرائے میں ٹھہرنے کی اجازت ہے. بادشاہ کے نوکر چاکر غصہ میں آ گئے, اے تو کون ہوتا ہے بادشاہ کے محل کو مسافر خانہ کہنے والا؟ مسافر خانے کی کیا عزت و توقیر ہوتی ہے, یہ تو ہمارے بادشاہ کا محل ہے, شاہی محل ہے. بادشاہ دانا عقل مند تھا, اس نے کہا اسے کچھ نہ کہنا, میرے پاس لے کے آؤ. بادشاہ کے سامنے اس فقیر کو پیش کیا گیا. بادشاہ نے پوچھا بابا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے رات ٹھہرنا ہے, کیا اس سرائے میں اس مسافر خانے میں مجھے رات گزارنے کی اجازت ہے؟ بادشاہ کو دل لگی سوجی, مسکرا دیا, کہنے لگا بابا یہ تجھے مسافر خانہ نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے حیران ہو کے پوچھا کیا یہ مسافر خانہ نہیں ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں یہ میرا محل ہے. کہنے کہا اچھا یہ آپ کا محل ہے؟ آپ کا ہے؟ جی یہ میرا محل ہے.
آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ اس سائل نے، اس فقیر نے سوال کیا۔ بادشاہ نے کہا میرا بابا۔ اس سے پہلے کون؟ کہنے لگا میرا دادا۔ اور آپ کے بعد کون رہے گا؟ کہنے لگا میری اولاد۔ فرمانے لگے پھر مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں کوئی آتا ہے اور کوئی جاتا ہے۔ اوے بھائی یہاں دل لگا کے نہ بیٹھنا، تو بھی مسافر خانے میں بیٹھا ہے، کل کو تو بھی کوچ کر جائے گا، تیری جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ بس میں تجھے یہی سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ مسافر خانے میں بیٹھنے والا وہ شیخیاں نہیں بکھیرا کرتا، اسے پتہ ہوتا ہے یہ میرا نہیں ہے، میں نے یہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتا ہے یہ سب کچھ دنیا کا مال و متاع ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت آپ کے رب کے حضور ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ جنت کی نعمتیں ان کے لیے ہیں، جنت کی بہاریں ان کے لیے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی قدر ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ قبریں، یعنی مفہوم حدیث ہے کہ یہ ساری کی ساری قبریں مٹی کی ڈھیریاں، کبھی آپ قبرستان جائیں تو ایک نگاہ گورستان پہ ڈالیں، آپ کو جگہ جگہ ڈھیریاں نظر آئیں گی۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے ہر قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اب تو دیکھ کے تو اپنی قبر کیسی تیار کر رہا ہے؟ تو خود تیار کرے گا نا اپنی قبر، نیکی کرے گا تو تیری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی، اگر جرم کرے گا، گناہ کرے گا تو تیری قبر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بن جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنا ہاتھ آگ میں رکھ کے دیکھ تیری حالت کیا ہوتی ہے، پھر غور کر لینا، سوچ لینا اگر قبر آگ میں بھر گئی تو نکل کے کہاں جاؤں گا، پھر میری حیثیت و حالت کیا ہوگی۔ میرے بھائی اپنے انجام کا سوچ۔ یہ دنیا کی دولت، دنیا کا مال، دنیا کا عہدہ، یہ عزت، یہ ناموری یہی رہ جائے گی، اور تیرے دامن میں اگر کچھ جائے گا تو وہ تیرا عمل ہوگا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔